سنک گڑھ میں بہت پرسکون ماحول تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ڈھولو اور چھوٹو ببن چچا کی دکان سے جلیبیاں لے کر کھا رہے تھے اور ببن چچا بیچارے ان کو گھور رہے تھے۔ داروغہ جی بھی ان کے پاس ہی کھڑے تھے کہ ددو بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ کچھ خوف زدہ لگ رہے تھے۔ ببن چچا بولے، ددو جی کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ وہاں جنگل کنارے وہاں داروغہ چلو میرے ساتھ، میں نے ایک لاش دیکھی ہے۔ سب ہم آواز بولے، لاش؟ ہاں لاش، چلو داروغہ تم میرے ساتھ جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ داروغہ جی تو ڈر گئے، میں کیوں؟ آپ ببن کو لے جائیں نا۔ ددو نے سر پہ ہاتھ مارا، بھائی کام تمہارا ہے تو تم ہی چلو گے نا۔ داروغہ جی نے بمشکل کہا، اچھا۔ چھوٹو، ڈھولو اور ببن بھی ساتھ ہو لیے۔ جب وہ سب وہاں پہنچے تو جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی خوف زدہ تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کوئی اس کو دشمن علاقے کی سازش کہہ رہا تھا اور کوئی بنسی لال پہ الزام ڈال رہا تھا۔ ایسے ہی سب باتیں کر رہے تھے۔ راجا جی نے سپاہیوں کو بھیجا اور وہ سب لوگوں کو ہٹا کے لے گئے اور انہوں نے تفتیش شروع کی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب سب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے تھے۔ اگلے 2 دن چین سے گزرے تھے کہ تیسرے دن پھر وہیں پہ ایک لاش پڑی تھی۔ اب سب بہت ڈر گئے۔ اب ہر 2 دن بعد ہی صبح جنگل کنارے ایک لاش ملتی۔ سنک گڑھ میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ سب بہت خوف زدہ تھے کہ ڈھولچی ڈھول بجاتا ہوا آیا اور راجا کا پیغام سنایا۔ راجا جی نے حکم دیا ہے کہ اندھیرا چھاتے ہی کوئی بھی جنگل کے پاس نہیں جائے گا۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ 2-4 دن گزر گئے کہ ایک صبح پھر ایک لاش ملی، اور وہ لاش جنگل کنارے سے نہیں بلکہ سنک گڑھ کے بیچوں بیچ ایک کھیل کے میدان سے ملی تھی۔ اب ایک دفعہ پھر خوف کی لہر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ لوگوں نے خوف کے مارے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ چھوٹو اور ڈھولو اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ وہ اداس بیٹھے تھے کہ ڈھولچی نے آ کر پھر ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ چھوٹو اور ڈھولو فوراً متوجہ ہو گئے۔ سنو 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 سنک گڑھ کے باسیوں، راجا جی کو ساری صورتحال کا علم ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، وہ جلد ہی اس کا حل نکالیں گے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں مجلس شورا کے سارے ارکان شرکت کریں گے۔ لہٰذا کل صبح 9 بجے تمام ارکان سے محل میں حاضر ہونے کی درخواست ہے۔ وقت کی پابندی کی جائے۔ یہ کہہ کر ڈھولچی تو چلتا بنا۔ ڈھولو اور چھوٹو کی آنکھیں محل جانے کے خیال سے چمک اٹھیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ددو ان کے بغیر محل نہیں جائیں گے۔ اگلے دن سب مقررہ وقت پہ محل پہنچے۔ چھوٹو اور ڈھولو ددو کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ راجا جی نے صدر کرسی سنبھالی اور میٹنگ کا آغاز ہوا۔ تمام اہل رائے نے اپنی اپنی رائے دی۔ آخر میں راجا جی نے ددو کو مخاطب کیا کہ آپ بھی کچھ کہیے۔ ددو بولے، میرے خیال میں تو ہم میں سے کچھ لوگوں کو رات جاگ کے جنگل کے کنارے درخت پہ چڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ ایسا کون کر رہا ہے اور اس کی غرض کیا ہے۔ راجا جی ان کے خیال سے متفق ہو گئے اور کہا، ددو آپ نے خوب کہا۔ اب میں یہ مہم بھی آپ تینوں کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ کے بتائیں کہ ایسا کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ ددو بولے،
جی ٹھیک ہے، ہم آج رات ہی خدا کی مدد سے یہ مہم سر کر لیں گے۔ رات کو جانے سے پہلے ددو نے ببن چچا اور داروغہ جی سے بھی چلنے کو کہا، لیکن دونوں ہی ڈر کے مارے نہیں آئے۔ ددو بولے، کیوں بھائی ببن اور داروغہ، ساتھ چلو گے؟ داروغہ جی بولے، قسم پہاڑی والے بابا کی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، مجھے تو ڈر کے مارے کچھ ہو جائے گا۔ آپ جائیں نا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ببن بولا، ددو داروغہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی نہیں جا سکتا نا، آپ مہم سر کر کے آئیں، میں آپ کے لیے گلاب جامن بنا کے رکھتا ہوں۔ چھوٹو اور ڈھولو ددو کے ساتھ چل پڑے۔ چھوٹو کہنے لگا، ددو یہ سب اتنے ڈرپوک کیوں ہیں؟ ددو نے ان دونوں کو گھورا تو چھوٹو اور ڈھولو دونوں ہنسنے لگے۔ ددو بھی ان کی ہنسی میں شریک ہو گئے۔ پھر وہ تینوں جنگل میں داخل ہونے کے بعد درخت پہ چڑھ گئے۔ گھنٹہ گزرنے کے بعد جنگل سے کچھ پتے سرسرانے کی آواز آئی۔ وہ تینوں چوکنا ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جو سامنے آیا تو وہ ایک شیر تھا جو سنک گڑھ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ شیر کافی آگے گیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا تو وہ ڈھارتے ہوئے واپس آ گیا اور جنگل میں اندر جا کے گم ہو گیا۔ سب سے پہلے ددو بولے، اچھا تو اس شیر کو انسانی خون کی لت لگ گئی ہے۔ چھوٹو بولا، مطلب یہ شیر لوگوں کو مار جاتا ہے؟ ددو نے کہا، ہاں یہ آدم خور شیر ہے بچوں۔ ڈھولو نے پوچھا، آدم خور کا کیا مطلب ہے؟ انسان کھانے والے کو آدم خور کہتے ہیں بچوں۔ ددو، لیکن یہ سب ختم کب ہوگا؟ بیٹا اس شیر کو ختم کرنا پڑے گا۔ باتیں کرتے کرتے وہ گھر پہنچ گئے۔ ددو نے ان دونوں کو سونے کا کہا۔ اگلے دن صبح صبح ددو راج محل گئے اور راجا جی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ببن بھی وہیں موجود تھا۔ ارے باپ رے، شیر شکر ہے میں نہیں گیا ساتھ۔ چھوٹو اور ڈھولو نے سر پہ ہاتھ مارا اور بتایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی، شیر کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم درخت پر ہیں۔ ببن بولا، اچھا بابا۔ راجا جی نے پھر ڈھولچی کے ذریعے اعلان کروایا۔ ڈھولچی ڈھول بجاتے ہوئے آیا۔ سب اکٹھے ہو گئے تو ڈھولچی بولا، راجا جی نے کہا ہے جو کوئی اس شیر کو ختم کرے گا اسے تمغہ بہادری سے نوازا جائے گا۔ لیکن کسی نے ہمت نہ کی۔ 2 دن گزر گئے۔ چھوٹو اور ڈھولو کو سنک گڑھ کی یہ خاموشی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ ڈھولو بولا، چھوٹو کیوں نہ ہم گاؤں والوں کو ظالم شیر سے نجات دلائیں؟ چھوٹو نے کہا، یار ڈھولو تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، لیکن ہم کریں گے کیا؟ ڈھولو نے پلان کیا، داروغہ جی کو ساتھ ملا کے ان کی پستول سے شیر پہ فائر کریں گے۔ خیال تو اچھا ہے لیکن داروغہ جی نہیں مانیں گے۔ اچھا چلو آؤ مل کے چلتے ہیں ان کے پاس۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ داروغہ جی آ گئے، وہ بھی گنگناتے ہوئے، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت۔ واہ داروغہ جی، ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ کیوں بھائی، میری کیوں یاد آ رہی تھی؟ چھوٹو بولا، پیارے داروغہ ہماری بات مان جائیں پلیز، ہمارا ساتھ دیں نا، ہم مل کے شیر کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ داروغہ تو ڈر کے مارے اچھل ہی پڑا، ہیں کیا بکے جا رہے ہو، ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ڈھولو بولا، اچھا چلیں آپ نہ جائے گا ہمارے ساتھ، آپ بس ہمیں اپنی پستول دے دیں۔ پہلے نہ مانا، پھر ان دونوں نے منت سماجت کی تو داروغہ جی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے لے جانا۔ چھوٹو بولا، لیکن وعدہ کریں آپ کسی کو نہیں بتائیں گے ورنہ ددو ہمیں کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ داروغہ جی نے ان سے وعدہ کر لیا اور ان کو اپنی پستول دے دی۔ اب وہ دونوں رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات ہو گئی، وہ دونوں بھی ددو کے ساتھ سونے کی اداکاری کرتے لیٹ گئے۔ جیسے ہی ددو کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تو دونوں چپکے سے اٹھے اور باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔
وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے جنگل کی جانب جا رہے تھے۔ جنگل پہنچ کے اسی درخت پہ چڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر کی آنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئے۔ جیسے ہی شیر تھوڑا سا آگے آیا، انہوں نے ایک فائر کیا جو سیدھا جا کے اس کی ٹانگ پہ لگا۔ اب شیر آرام آرام سے چلتا ہوا تھوڑا اور آگے آیا تو انہوں نے شیر کے سر اور سینے اور کمر پہ ایک ساتھ 2 فائر کیے۔ شیر نیچے ہی گر گیا۔ پھر فوراً ہی انہوں نے 3 گولیاں اس کی کھوپڑی پہ اتار دیں، جس سے شیر کی رہی سہی کسر بھی نکل گئی اور شیر مر گیا۔ ادھر ددو کی آنکھ کھلی تو اپنے پاس چھوٹو اور ڈھولو کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئے۔ اسی وقت انہوں نے فائر کی آواز سنی تو وہ خوفزدہ ہو کر باہر نکلے تو دیکھا سارے سنگ گڑھ کے باسی باہر کھڑے ہیں اور سب بہت پریشان ہیں۔ داروغہ بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن جان کے خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑا سا پریشان بھی تھا کہ اگر چھوٹو اور ڈھولو کو کچھ ہو گیا تو میری خیر نہیں، اس لیے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ چند منٹ گزرے کہ سامنے سے 2 لوگ آتے ہوئے نظر آئے جن کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو پتہ چلا یہ تو چھوٹو اور ڈھولو ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں پستول بھی تھی۔ ددو بھاگ کے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تم دونوں کہاں تھے؟ کیا کر رہے ہو؟ چھوٹو اونچی آواز میں بولا، سنگ گڑھ کے باسیوں کو مبارکباد، اب وہ آدم خور درندہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیسے؟ کیوں؟ ایسی آوازیں آنے لگیں تو ڈھولو بولا، کیونکہ ہم اس کو ختم کر آئے ہیں۔ سب بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیسے ختم کیا؟ پھر ڈھولو نے ان کو ساری کہانی سنائی۔ ہم دونوں کو سنگ گڑھ کی خاموشی اچھی نہیں لگی، اسی لیے ہم نے داروغہ جی سے کہا کہ ہماری مدد کریں، لیکن وہ ڈر گئے تو ہم نے خود ہی سے شیر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے ان کی پستول مانگی۔ انہوں نے جب پستول دے دی، پھر چپکے سے ہم رات کو باہر نکلے اور اسی درخت پہ چڑھ گئے۔ جیسے ہی شیر آیا، ہم نے فائر کھول دیا اور شیر کا کلا کما کر دیا۔ ڈھولو کی کہانی سناتے سناتے ہی صبح ہو گئی۔ سب لوگ جنگل کے کنارے گئے، وہاں شیر مرا پڑا تھا۔ راجا جی بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، واہ بھئی چھوٹو اور ڈھولو، تم دونوں نے تو کمال کر دیا، یہ نشانے تو کسی ماہر نشانے باز کے لگتے ہیں۔ اگلے دن ان دونوں کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی جس میں ان دونوں کو تمغہ بہادری سے نوازا گیا۔ سب سنگ گڑھ والوں نے ددو کو مبارکباد دی اور ان دونوں کی بہت تعریفیں کی تو ددو کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ انہوں نے چھوٹو اور ڈھولو کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ یوں ایک بار پھر چھوٹو اور ڈھولو سنگ گڑھ کے ہیرو بن گئے۔ ببن حلوائی نے ان دونوں کو ان کے پسند کی مٹھائی دی جس کو وہ مزے سے کھانے لگے تو داروغہ جی بولے، کیا ہیرو بننا بس انہی کی قسمت میں لکھا ہے؟ راجا جی بولے، ویسے کام تمہارا تھا، تم کر لیتے یا ان کے ساتھ ہی چلے جاتے تو تم بھی ہیرو بن جاتے، لیکن تم تو ہو ہی صدا کے ڈرپوک۔ داروغہ جی نے یہ سن کر سر جھکا لیا، لیکن راجا کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی پستول ان کو دی، اس لیے چلو تم بھی مٹھائی کھا لو۔ داروغہ جی خوش ہو گیا۔ اس نے مٹھائی اٹھائی تو ببن نے اس کو منہ چڑھایا، اس پر سب ہنس پڑے۔ یوں ایک بار پھر سنگ گڑھ میں چین کی بانسری بجنے لگی۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.